بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آگے بڑھا اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں دروازہ کھولتے ہی زمین پر جا گرا۔ وہ میری طرف بڑھی اور مجھے سنبھالنے لگی کہ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ہانسی سی ہو کر میرا منہ دیکھنے لگی۔ آج اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جس کو سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا محسوس ہوا۔ وہ بھی حیران تھی کہ میری حالت غیر کیوں ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنی مشکل بتائی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان نظر آنے لگی، اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی اس کو سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام حسیب ہے، میری عمر 20 سال ہے، میری ایک بہن تھی، ہم 4 لوگوں کا چھوٹا سا خاندان تھا۔ میرے بابا ڈاکٹر تھے، ہم دونوں بہن بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا جب مجھے ایک معروف نامی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی میری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور بلا کی حسین تھی۔ وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی۔ پہلے ہماری دوستی ہوئی اور پھر وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ہم دونوں ساتھ تھے، خوش تھے۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم جدا نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں نے اس سے بات کی کہ ہم اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں اور اگر ابھی کے لیے ہمارا نکاح ہو جائے تو مناسب رہے گا۔ شادی ہم میری نوکری لگنے کے بعد کر لیں گے۔ میری یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی۔ کبھی وہ میری کال کا جواب نہ دیتی تو کبھی میسج کا کہ وہ مصروف ہے۔ ایک دن میں نے اس سے سیدھی بات کی کہ وہ میرے بارے میں اپنے گھر والوں سے کب بات کرے گی، کیونکہ میں تو اس کے بارے میں بات کر چکا تھا اور میری فیملی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس بات سے بھی پہلے کترا رہی تھی، ہم اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے، میرے گھر والے مجھے مار دیں گے، پر کبھی میری شادی تم سے نہیں کروائیں گے۔ میں حیران رہ گیا کہ کیا اس کو پہلے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ میں غصہ ہو گیا، میرا غصہ کرنا جائز تھا، پر وہ تو بدک گئی۔ اس دن مجھے اس کا اصل روپ نظر آیا۔ میں تو کبھی تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، آخر ابھی میری عمر ہی کیا ہے کہ میں شادی کر لوں اور پھر 1 سال میں ماں بن جاؤں۔ تم کو اگر شادی کرنے کا اتنا شوق ہے تو کوئی مڈل کلاس لڑکی تلاش کر لو، جن کی زندگی کا مقصد ہی شادی کرنا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف اچھے دوست تھے۔ اس نے اتنی آسانی سے میرا دل توڑ ڈالا۔ میں اس دن بہت غصے میں تھا، مر جانا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنی کار میں بہت سپیڈ سے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، پر میں کافی دور آ گیا تھا کہ اچانک میں نے کار روک دی۔ میں باہر آیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رونے لگا جب ایک لڑکی میری سمت بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس نے ایک کالی چادر سے اپنا وجود اور چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور بری طرح ہانپ رہی تھی۔ مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا دیں، چلیں یہاں سے جلدی، وہ ایک ہی سانس میں بولی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ وہ بار بار مدد مانگنے لگی، پر میں ایسے پیش آ رہا تھا جیسے وہ وہاں کھڑی ہی نہیں ہے۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی۔ میں اپنی کار کی طرف بڑھا تو اس کو لگا کہ میں اس کی طرف کا دروازہ کھولوں گا، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ دروازے کے شیشے پر دستک دینے لگی۔ شاید وہ رو بھی رہی تھی۔ میں نہ جانے اس وقت کس دماغی حالت میں تھا۔ مجھے اس وقت دنیا کی ساری عورتوں سے نفرت ہو رہی تھی کہ یہ صرف ہم مردوں کے جذبات سے کھیلنا جانتی ہیں۔ میں نے سامنے دیکھتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں نے اپنے دکھ کو دل پر لے لیا تھا۔ میں نے ماروخ سے سچی محبت کی تھی، پر وہ میرے لیے سنجیدہ نہیں تھی۔ میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ میں شراب بھی پینے لگا۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان رہنے لگے، مجھے سمجھاتے، پر میں خود کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دن شہر میں بنے ایک کوٹھے پر جا پہنچا اور ایک لڑکی کی قیمت ادا کر کے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لڑکی جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ میں اس کے روبرو بیٹھا تھا اور اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، پر وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران تھی۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بہت عجیب بات کہہ ڈالی، نام تو روحوں کے ہوتے ہیں، ہم تو صرف جسم ہیں، مجھے جسم ہی کہہ لو، میرے نام میں کیا رکھا ہے؟ وہ بہت درد بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں ہنس دیا۔ طوائفوں کے بھی دکھ ہوتے ہیں، تم لوگ تو دوسروں کو دکھ دیتی ہو اور ان کے دکھ سے کماتی ہو۔ میں نے طنز کیا، کیوں، کیا طوائف کے پاس دل نہیں ہوتا؟ میرے پاس بھی تو دل ہے، میرا نام مانیہ ہے، اس نے بتایا۔ میں جانے کب وہاں بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گیا اور صبح وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میں وہاں ہر دوسرے دن جانے لگا تھا۔ میں مانیہ کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتا تھا، اس کو طعنے دیتا، برا بھلا کہتا، اس کے وجود پر، اس کے عورت ہونے پر طنز کرتا۔ وہ سب برداشت کرتی رہتی۔ اپنے دکھ میں کھو کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو کہتے سنا کہ میری بہن تحریم رات کو دیر سے گھر آئی اور کہہ رہی تھی کسی سہیلی کے گھر تھی، پڑھائی کر رہی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وجہ جو بھی ہو اتنی دیر سے گھر آنا ٹھیک نہیں۔ میں نے تحریم سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ فائنل پیپر ہونے والے ہیں،
وہ ویسے بھی صحافت پڑھ رہی تھی جو کہ ایک پارٹیکل مضمون تھا۔ آج کل وہ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وقت کا خیال رکھا کرے۔ مجھے مانیہ کے پاس جاتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ مجھے خود کو برباد کر کے سکون ملتا تھا۔ ایک دن وہ میرے آنے پر ایسے چونکی جیسے اسے میرے آنے کا ہی انتظار تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ کہنے لگی کہ اس کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں آج نشے میں نہیں تھا پر ہمیشہ کی طرح غصے میں تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت پریشان تھی تو میں حیران ہوا کہ وہ یہ بات مجھے کیوں بتا رہی ہے۔ اس نے 2 پل مجھے دیکھا۔ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ تمہارا بچہ ہے اور میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ پہلے تو میں ہنسا اور پھر اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ پلٹ کر مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ دکھا دی نہ اپنی اوقات۔ تم طوائف کہیں کی آ ہی گئی اپنے ہتھ کنڈوں پر۔ مجھے لوٹنا چاہتی ہو۔ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا یہ میرا بچہ ہے یا نہیں۔ میرا بچہ ایک طوائف کی کوکھ میں ہوا تو میں اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالنا مناسب سمجھوں گا، میں نے غصے میں چلا کر کہا۔ وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی۔ دیکھو یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ میں اس کو مارنا نہیں چاہتی۔ تم مجھے کہیں لے جاؤ۔ جب اس بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو مجھے یہاں واپس چھوڑ جانا، پر اس بچے کو پاس رکھنا۔ یہ یہاں پیدا ہوا تو بہت بد نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرو۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ رونے لگی، میرے قدموں کی طرف لپکی کہ میں نے اس کو دھکا دیا اور اس کا سر بیڈ سے جا لگا۔ اب وہ غصے سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور مجھے میرے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ تم دن رات مجھے طوائف ہونے کا طعنہ دیتے ہو، بار بار مجھے طوائف کہتے ہو۔ آج یہ جان لو کہ مجھے طوائف بنانے والے تم ہو۔ وہ چلائی اور میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے طوائف بنانے والا میں ہوں۔ آخر اس کی بات کا مطلب کیا تھا؟ میں حیران رہ گیا اور اس سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں کبھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ماں جب تک زندہ تھی وہ مجھے سب کی گندی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی۔ میری ماں کی بھی یہی غلطی تھی کہ اس نے مجھے یہاں پیدا کیا، اور جو لڑکی اس بازار میں پیدا ہو جائے وہ یہاں کی ملکیت بن جاتی ہے۔ پھر بھی میری ماں نے 18 سالوں تک میری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، پر ایک دن میری ماں کو ان ظالموں نے مار ڈالا۔ میں اس رات یہاں سے بھاگ اٹھی۔ یہ لوگ میرے پیچھے تھے، میری قیمت لگا چکے تھے۔ میں جانے کتنی دیر ہی بھاگتی رہی اور پھر مجھے ایک آدمی نظر آیا جس کے پاس گاڑی بھی تھی۔ اگر وہ اس رات مجھے بچا لیتا تو آج میں طوائف نہیں ہوتی، مانیہ نے کہا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ہاں وہ آدمی تم تھے۔ میں نے تمہاری کتنی منتیں کی۔ اگر اس دن تم مجھے وہاں سے لے جاتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ پر دیکھو میرا تو سب کچھ بگڑ گیا نا، میں تو برباد ہو گئی۔ اور اب اگر میں نے ایک بچی کو جنم دیا تو اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ پر میری بد دعا ہے کہ تم کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے۔ تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گے۔ اب میں تم سے مدد نہیں مانگوں گی۔ وہ تمہارے جیسے نہیں ہوتے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ نفرت سے بولی اور اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں حد درجہ شرمندہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا اور منہ موڑ دیا۔ میں وہاں سے نکلا اور سر جھکائے جا رہا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وجود کانپنے لگا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کے ایک کمرے سے میری بہن تحریم کسی لڑکے کا ہاتھ تھامے نکل رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور اسی لڑکے کے ساتھ وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میں اتنی جلدی میں اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکا تھا، پھر بھی میں اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو مزید تیز بھاگی۔ میں گھر آیا تو میں نے واویلا مچا دیا اور تحریم کو بلانے لگا۔ وہ وہاں ایسے آئی جیسے سب نارمل ہے۔ میں اس کی طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے لبکا ہی تھا کہ میرے بابا نے مجھے روک دیا۔ میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں چلانے لگا کہ پوچھئے اس سے یہ کہاں تھی؟ تحریم میرے سامنے مکر گئی کہ وہ تو اپنی دوست کے گھر تھی۔ میں حیران و ششدر رہ گیا۔ میں بتانے لگا کہ وہ کہاں تھی تو بابا نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگے کہ میں ایسی جگہ کیا کر رہا تھا۔ میں لاجواب ہو گیا۔ تحریم وہاں سے چلی گئی اور دوبارہ میرے روبرو نہیں آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے دل میں چور تھا۔ میں اس پر نظر رکھنے لگا پر وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہی کانپ جاتا کہ میری بہن اس گندی جگہ پر کسی غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں دن رات اذیت میں رہنے لگا۔ میں نے تحریم کو 1-2 بار پھر اس لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ شاید مجھے مانیہ کی بد دعا لگ گئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگنے کا سوچا، پر میں خود میں اتنی ہمت پیدا نہیں کر پا رہا تھا کہ کس طرح وہاں جاؤں۔ میں آگے بڑھا، اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں دروازہ کھولتے ہی زمین پر جا گرا۔ وہ میری طرف بڑھی اور مجھے سنبھالنے لگی کہ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
وہ روحانسی سی ہو کر میرا منہ دیکھنے لگی۔ آج اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے جب مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، میں جب بھی اس کو یاد کرتا تھا مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا محسوس ہوتا۔ آج بھی اس کو دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اپنی مشکل بتائی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان نظر آنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں رونے لگا، اس سے معافی مانگنے لگا، اور پھر جو اس نے مجھے بات بتائی اس کو سن کر میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون ہے تمہاری بہن؟ مانیہ نے پوچھا۔ میں نے اس کو اپنے موبائل میں سے تحریم کی تصویر دکھائی۔ وہ 2 پل کو چپ ہو گئی۔ میں اس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، میری بہن میرا مکافات عمل بن گئی ہے۔ میں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں، مانیہ نے کہا، اور خود طنزیہ طور پر ہنسنے لگی۔ میں نے اس کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے تمہیں بد دعا دی تھی، پر دل سے نہیں، کیونکہ میرے دل میں تمہاری محبت بسی ہوئی تھی۔ تمہاری بہن یہاں آتی ہے 1 لڑکے اور 2 اور لڑکیوں کے ساتھ، یہ اس کا کام ہے۔ مجھ سے بھی بات ہوئی تھی اس کی، تم سے اس لیے ڈر کر بھاگی ہوگی کہ تم اسے یہ رپورٹ نہیں بنانے دو گے۔ وہ یہاں کوئی غلط کام کرنے نہیں آتی۔ اور رہی بات مکافات عمل کی، تو وہ بھی ہم مظلوم لوگوں کے حصے میں ہی آتا ہے۔ مانیہ نے اتنے یقین سے کہا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھ پر سے منو وزن اٹھا لیا ہو۔ میں نے 2 پل مانیہ کو دیکھا، اور وہ تب حیران ہوئی جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو میرے ساتھ، اس بچے کی پیدائش تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ جیسا تم نے کہا تھا ویسا ہی ہوگا، میں نے یقین سے کہا۔ اس کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں اس کو وہاں سے لے گیا اور ایک کرائے کے فلیٹ میں رکھا۔ بچے کی پیدائش میں 6 ماہ تھے، وہ وہیں رہنے لگی۔ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، پر وہ یہی سوچ کر جلتی رہتی تھی کہ اس کو اپنی اولاد میرے حوالے کر کے جانا پڑے گا۔ بچے کی پیدائش کا دن آ گیا، ہم ایک پیاری بیٹی کے ماں باپ بنے تھے۔ مانیہ کی طبیعت ٹھیک ہونے تک وہ وہاں کچھ دن اور رکی، اور پھر اس کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ کمرے میں اپنی بیٹی کو دل سے لگائے بیٹھی تھی جب میں اس کو بلانے آیا کہ ٹیکسی آ گئی ہے، اب جانے کا وقت ہے۔ اس نے بھری آنکھوں سے ایک نظر اپنی بیٹی کو، ایک نظر مجھے دیکھا۔ وہ اس کو اٹھائے میرے پاس آئی اور اسے میرے حوالے کرنے سے پہلے جیسے اس کا دل کانپ گیا ہو، وہ اس کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کو کبھی ایک طوائف کی بیٹی ہونے کا طعنہ نہیں دینا، یہ بہت معصوم ہے، پاک ہے۔ یہ اگر پوچھے کہ اس کی ماں کہاں ہے تو کہنا کہ اس کی ماں مر گئی ہے، مانیہ نے روتے ہوئے کہا، اور بیٹی کو میرے حوالے کر کے سر جھکائے کمرے سے باہر حال میں آئی کہ اچانک بہت زیادہ چونک گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ قاری صاحب دلہن آ گئی ہے، آپ نکاح شروع کریں۔ میں نے قاری صاحب سے کہا۔ گھر کے حال میں قاری صاحب، 4 گواہ، میری بہن تحریم اور اس کے سب دوست موجود تھے۔ تحریم نے مجھ سے بچی کو لیا اور میں نے مانیہ پر ایک خوبصورت سرخ چادر اڑا دی، گویا آج اس پر عزت کی ردا کرا دی اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمارا نکاح ہو گیا تھا اور ہم وہاں ہی رہنے لگے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔